اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر و معین۔ دروس علوم اسلامی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے درس میں ہم احکام کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہماری گفتگو اسلام میں نظام نظافت، سسٹم آف کلیننس اینڈ ہائیجین، اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، جس میں نجاسات کے جو ٹائپس ہیں، انواع ہیں، مفصل طور پر آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ آج اسی نظام نظافت، سسٹم آف کلیننس اینڈ ہائیجین، اب یہاں ہم مطہرات کے بارے میں، وہ چیزیں جو نجس اشیاء کو پاک کرتی ہیں، مطہر پاک کرنے والی چیز، مطہرات پاک کرنے والی چیزیں جمع ہیں۔ یہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مقدمے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا سہارا لیتے ہوئے بیان کریں گے، جہاں پر فرما رہے ہیں کہ من اخلاق الانبیاء التنظف، کہتے ہیں کہ انبیاء کی اخلاق میں سے ایک اخلاق نظافت ہے، پیورٹی ہے۔ یقیناً انبیاء کی اخلاق میں سے ایک ایمان، ایک یقین اور معرفت، ایک تقوی، ایک صداقت، اسی لیول پر انبیاء کے اخلاق میں سے ایک اخلاق نظافت ہے، پیورٹی ہے۔ جو انسان طہارت اور نظافت کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان بڑے مدارج اور مقامات کو حاصل کرتا ہے۔ وہ نبی، وہ رسول جس کا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہے، اس کی وجہ، ایک وجہ نظافت اور پیورٹی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگر بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے اللہ کے نزدیک اخروی مقام، چاہے دنیا میں شریعت کے راہ میں، وہ نظافت ہے، وہ پیورٹی ہے جو انسان کو اس بلند مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ ہماری گفتگو وہی مطہرات، پاک کرنے والی چیزیں۔ پہلی چیز جو پاک کرتی ہے پانی ہے۔ پانی ایسی چیز ہے جو اکثر، بیشتر جو نجس اشیاء ہیں ان کو پاک کرتی ہیں۔ اب وہ پانی کے بارے میں جانیں کہ پانی کیا ہے۔ شریعت میں پانی کے دو اقسام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی قسم ابنڈنٹ واٹر، جسے عربی میں کر کہتے ہیں، کر، جس کی مقدار بیان کی گئی ہے تقریباً 400 لیٹر۔ اگر دیکھا جائے توضیح المسائل میں 380 ہے۔ میں ایک یاد کرنے کے لیے ایک فگر ذہن میں رکھا ہوں، 400 لیٹر، جس کی مقدار 400 لیٹر ہو، اسے کہتے ہیں کر، آب کر، کر واٹر یا ابنڈنٹ واٹر۔ کر یعنی کہ جو زیادہ ہو۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی نجس شے ہو، اس کے نجاست کے زائل ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ اگر کر پانی سے دھو دے تو کافی ہے۔ کوئی برتن ہے جس میں ایک نجس شے لگی ہوئی ہے، خون، خون کے ہٹ جانے کے بعد، خون کے برطرف ہو جانے کے بعد اگر ایک مرتبہ آپ کر پانی سے اگر دھو دیں تو وہ
برتن پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں کیا ہے؟ لمیٹڈ واٹر، جسے قلیل، آب قلیل کہتے ہیں۔ آب قلیل کیا ہے؟ جو کور سے کم ہو، جس کی مقدار 400 لیٹر سے کم ہو، اسے کہتے ہیں لمیٹڈ واٹر، قلیل، آب قلیل۔ اس کا حکم کیا ہے؟ جہاں پر کور کے ذریعے سے ایک دفعہ دھونا کافی تھا، لیکن یہاں پر آپ کو 2 دفعہ دھونا ضروری ہے، 2 مرتبہ دھونا ہوگا اس برتن کو۔ نجاست کے زائل ہونے کے بعد آپ 2 مرتبہ دھونا ہے، جس سے وہ برتن کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ کے لیے تصویریں ہیں کور واٹر کے لیے، یا وہ ہمارے یہاں جو واٹر ٹینک ہوتا ہے، اگر وہ بڑا ہو 500 لیٹر کا، 1000 لیٹر کا یا 2000 لیٹر کا، توجہ کیجیے اس میں، اور اگر بھرا ہوا ہو، آپ کو یقین ہو کہ اس میں 400 سے زیادہ پانی ہے، تو سمجھ جائیں کہ وہ پانی آپ کے لیے کور کا حکم ہوگا، اور ٹیپ کے ذریعے سے جو پانی آ رہا ہے، آپ کو ایک دفعہ اگر دھو دیں برتن کو کافی ہوگا۔ یا ان شہروں میں دیکھیے آپ نل پانی کی سربراہی ہے میونسپل کی طرف سے، اور وہاں پر ایک بڑی ٹینکی ہوتی ہے، اور ٹینکی کے ذریعے سے تمام شہر کے گھروں تک پانی پہنچایا جاتا ہے۔ وہاں تو ہمیں 100% یقین ہوتا ہے کہ وہاں پر پانی کور سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اب وہاں پر آپ کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ میونسپل کا جو نل ٹیپ کے ذریعے پانی آتا ہے، آپ ایک مرتبہ دھو لیں تو کافی ہوگا۔ ہاں، اگر واٹر ٹینکی ہو، چاہے 500 لیٹر کی، 1000 لیٹر کی، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ پانی وہاں پر 400 لیٹر سے زیادہ ہو۔ کیوں؟ آپ اتنا استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھار پانی ٹینکی میں ختم بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو میونسپل کی جو ٹینکی ہوتی ہے، بڑی ٹینکی، تصویریں آپ مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، وہاں تو آپ کو 100% یقین ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یا وہ پانی جو ریور ہے، ندی ہے، دریا ہے، توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، یا ایک بڑا کنواں ہے اس میں پانی مکمل بھرا ہوا ہو، تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ وہ کور کا حکم ہی اس پر جاری کیا جائے گا۔ اور اس کے مقابل میں قلیل واٹر، لمیٹڈ واٹر، جو اس سے کم ہے، جو ہمارے گھروں میں بکٹ میں جو پانی ہوتا ہے، جگ میں جو پانی ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں، تو یہ قلیل واٹر کا سمجھے آپ مثالیں ہیں۔ یہاں پر آپ کو نجاست کے زائل ہونے کے بعد 2 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو مطہرات میں ہے وہ ہے زمین، لینڈ۔ زمین بھی توجہ کیجیے آپ، ایک پاک کرنے والی شے کا نام ہے۔ یعنی اسلام ایک ایسے چیز کو بیان کر رہا ہے، ایسے پاک کرنے والی چیزوں کو انٹروڈیوس کر رہا ہے کہ انسان کہاں کہاں دیکھیے آپ اپنے آپ کو نجاست، آج کے زمان میں مائکروبس، آج کے زمان میں بیکٹیریا سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکتا ہے، تاکہ اس کی زندگی ایک دم آسانی سے گزرے، ہائیجین ہو، نظافت کے ساتھ ہو، پیورٹی ہو، اور اس کی زندگی میں دیکھیے اس میں یہاں پہ کوئی خلل وجود نہ آ سکے۔ اب یہ زمین کیا کرتی ہے؟ دیکھیے اس میں یہاں پہ 2 چیزوں کو دیکھیے یہاں پہ پاک کرتی ہے، 2 ہی چیز، 2 کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ ایک آپ کے پیر کا سول، تلوا، اور ایک جوتے کا تلوا، سول آف فٹ، سول آف شو، فقط 2 ہی چیز کو پاک کرتی ہے۔ کنڈیشن کے ساتھ ہے، کسی تیسری چیز کو یہ زمین پاک نہیں کرتی، نہ لباس کو پاک کرے گی، نہ برتن کو پاک کرے گی، صرف اور صرف 2 چیز تصویر میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ دیکھیے آپ، یہ پیر کا تلوا، پیر کا سامنے کا حصہ بھی نہیں، تصویر میں دیکھیں آپ، جوتے کا تلوا، سول، جوتے کا سامنے کا حصہ بھی نہیں، اگر یہ 2 نجس ہو جائیں، شرائط کے ساتھ ہیں، آپ کو سامنے بیان ہے، دیکھیے آپ، ایک وہ شرائط آپ کے پاس ابھی بیان کروں گا میں۔ وہ زمین کیا ہے؟ وہ زمین دیکھیے آپ، خاک ہو مکمل طور پر، اسے بھی زمین کہتے ہیں، یا وہ زمین پہاڑی علاقے کی ہو جہاں پر سنگ ہو، پتھر ہو، اسے بھی زمین کہتے ہیں، جو نیچرل ہے،
خاک یہ بھی نیچرل، پہاڑ وہ بھی نیچرل، جہاں پر انسان چل رہا تھا وہ زمین پر کوئی نجس شے وہ زمین پر تھی، اس کے تلوے پر لگ گئی، چاہے پیر کے تلوے پر ہو چاہے جوتے کے تلوے پر ہو، یا پتھروں سے آپ اپنا گھر میں بنائے ہوئے ہوں نیچرل پتھروں سے، یا اینٹ کے ذریعے سے، اینٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں اینٹ کے ذریعے، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کی مٹی ہے، اینٹ کے ذریعے سے آپ اپنا ایک سرفیس بنائے ہوئے ہوں، وہاں بھی اگر یا پیر کا تلوا یا جوتے کا تلوا نجس ہو جائے تو یہی زمین چاروں قسم میں پاک کرتی ہے۔ کیسے پاک کرتی ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو نجس ہو رہی ہے اس میں بھی ایک شرط ہے، جب آپ اس زمین پر چل رہے تھے، چلتے ہوئے آپ کے تلوا نجس ہوا ہو، یہ نہیں ہے کہ میں حمام میں تھا تو میرا تلوا نجس ہو گیا، اب میں زمین پر چلوں گا تو پاک ہو جائے گا، نہیں، زمین پر چل رہے تھے تو آپ کا تلوا نجس ہوا، تو فرماتے ہیں کہ اسی چلتے ہوئے زمین پر اگر تلوے سے وہ نجاست، عین نجاست اگر برطرف ہو جائے تو وہ پیر کا تلوا یا جوتے کا تلوا پاک ہو جاتا ہے۔ ہاتھ سے بھی نہیں ہٹائیں گے آپ، چلتے ہوئے زمین پر اگر وہ نجاست کا سبسٹنس، عین نجاست برطرف ہو جائے، نکل جائے، تو فرماتے ہیں کہ وہ تلوا پاک ہو جاتا ہے۔ دو شرط آپ کے سامنے ہیں، چلتے ہوئے نجیس ہو اور چلتے ہوئے عین نجاست برطرف ہو جائے تو وہ چیز ہمارے لیے پاک ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز مطہرات میں اسلام ہے، اسلام خود، ان خدا پر ایمان لے کر آنا، کلمہ شہادتین اپنی زبان پر جاری کرنا، یہ خود پاک کرنے والی چیز ہے۔ کسے پاک کرتی ہے؟ وہ انسان جو کافر تھا، کلمہ شہادتین کے جاری کرنے سے مسلمان ہو گیا، اب فرماتے ہیں کہ وہ کافر کا بدن مکمل طور پر پاک ہو چکا ہے۔ اسلام خود، اسلام کا قبول کرنا خود انسان کو پاک کر دیتا ہے، اب وہ انسان پاک ہے۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ چوتھی چیز ٹرانسفر، جسے عربی میں کہتے ہیں انتقال۔ انتقال تصویر میں دیکھیں، ایک مچھر ہے جو انسان کے بدن پر آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کا بدن میں جو خون ہوتا ہے، جب اسے آپ نشتر لگائیں گے اس کے بدن پر تو خون اچھل کر نکلتا ہے۔ جو خون اچھل کر نکلے تو ہم نے کہا تھا وہ خون نجس ہے۔ انسان کا خون بھی اچھل کر نکلتا ہے تو اس کا خون نجس ہے۔ اگر کوئی مچھر آئے ہمارے بدن پر اور آنے کے بعد کاٹنا شروع کرے، کاٹتے کاٹتے خون چوس رہا ہو اور وہ خون اس مچھر کے بدن میں جا رہا ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے اسے کہتے ہیں ٹرانسفر، یعنی یہاں سے انسان کے بدن سے مچھر کے بدن میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، دو شرط کے ساتھ۔ ایک، وہ مچھر بدن پر آئے اور وہ خود کیا کرے، انسان کے خون کے چوسیں، اس کے بعد وہ خون اس مچھر کے بدن کا حصہ بن جائے۔ اگر اس مچھر کو آپ ماریں اور آپ اس مچھر کے خون آپ کے ہاتھ پر لگیں تو کہتے ہیں کہ وہ خون نجس نہیں ہے، پاک ہے۔ جبکہ یہی خون جب اس کے بدن میں نہیں گیا تھا تو یہی خون جب باہر نکلے ہمارے بدن سے تو نجس تھا، لیکن جب یہ مچھر کا حصہ بن جائے، ٹرانسفر ہوا، انسان کی بدن سے مچھر کے بدن میں ٹرانسفر ہوا اور اس کے بدن کا حصہ بن گیا، تو فرماتے ہیں یہی ٹرانسفر، یہی انتقال اس انسان کے خون کو پاک کر دیتا ہے۔ جب اس کے مچھر کو ماریں گے اور مارنے کے بعد جب خون ہمارے ہاتھوں پر لگے گا تو وہ خون پاک میں شمار کیا جائے گا۔ پانچویں چیز ٹرانسفرمیشن، عربی میں اسے استحالہ کہتے ہیں، کوئی چیز مکمل طور پر دوسرے شے میں ٹرانسفرم ہو جائے، تبدیل ہو جائے، چینج ہو جائے۔ کوئی نجس چیز کوئی پاک چیز میں تبدیل ہو جائے، ٹرانسفرم ہو جائے،
تو فرماتے ہیں کہ اب وہ چیز پاک میں شمار کی جائے گی، نجس میں شمار نہیں ہوگی۔ پہلے چیز نجس تھی وہ، لیکن وہ پاک شے میں جب تبدیل ہو جائے، اس کی مکمل شکل اور اس کی صورت تبدیل ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ اب وہ چیز نجس میں شمار نہیں ہوتی۔ مثال، دو مثالیں آپ کے سامنے دیں گے۔ پہلی مثال یہ ہے کہ انسان کا جو مردار ہے، جو انسان مرا ہوا ہے، دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہی پورا بدن مٹی میں ٹرانسفارمیشن کیا جاتا ہے، ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ مٹی بن چکا ہے، اب انسان کا بدن باقی نہیں رہا، انسان کا بدن ٹرانسفارم ہو گیا ہے مٹی میں، تو فرماتے ہیں اب وہ مٹی طاہر ہے، جبکہ اس کا بدن کیا تھا؟ کیونکہ مردار ہے، مر چکا ہے، نجس تھا، لیکن مٹی میں تبدیل ہو چکا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب وہ مٹی پاک ہے۔ اور ایک مثال آپ کے سامنے کیا ہے کہ شراب، الکوہل سرکے میں تبدیل ہو جائے، وینیگر میں تبدیل ہو جائے۔ شراب نجس ہے لیکن وینیگر پاک ہے، کیونکہ ایک سرکہ جب بناتے ہیں تو ٹریڈیشنل جو سنتی جو سرکہ ہوتا ہے، شراب پہلے شراب سے وہ سرکہ بنتا ہے، اتنے مقدار میں اسے اس طرح سے گھلایا جاتا ہے کہ وہ سرکے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ شراب سرکے میں تبدیل ہو گیا، اب وہ سرکہ پاک شمار کیا جائے گا۔ پہلے وہی چیز کیا تھی؟ وہ شراب تھی، انگور۔ پہلے وہ چیز انگور کے رس کے ذریعے سے شراب بنائی گئی تھی، لیکن اور اسے اتنا پکایا گیا کہ وہ سرکے میں تبدیل ہو گیا۔ ایک نجس شے پاک میں تبدیل ہو گیا، وہ پاک کے حکم میں آ جائے گی۔ اور ایک مثال ہے کہ ڈیپینڈنس، عربی میں کہتے ہیں کہ تبعیت، کوئی چیز کسی پر ڈیپینڈ ہو، کوئی چیز، نجس چیز پاک ہو جاتی ہے، جیسے ہی وہ پاک ہو جاتی ہے تو دوسری چیز کو بھی وہ پاک کر دیتی ہے، جو دوسری چیز جو پہلی چیز پر ڈیپینڈنٹ تھی۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ جیسے ہی پہلی چیز کو آپ پاک کرے، دوسری چیز چونکہ اس پر ڈیپینڈنٹ تھی، تو وہ اس کے ڈیپینڈنسی کی بنا پر دوسری چیز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے۔ مثال دوں گا واضح آپ کے لیے، جیسے ہی آپ کسی برتن کو جو نجس ہے آپ اسے صاف کر رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں، یا کپڑا جو نجس ہے اسے آپ دھو رہے ہیں، جیسے ہی وہ کپڑا پاک ہو جائے، ہاتھ بھی ہمارا پاک ہو جاتا ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، ڈیپینڈنسی ہے۔ توجہ کر، ہم کو الگ سے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی برتن پاک ہوا ہاتھ ہمارا پاک ہو گیا، جیسے ہی لباس پاک ہوا ہاتھ بھی پاک ہو گیا، الگ سے ہاتھ کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک مثال یہ ہے کہ جس طرح سے مثال کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جب شراب سرکہ ہو جائے، جب شراب ایک برتن میں تھا، یقیناً شراب نجس ہے تو برتن بھی اس کے ساتھ لگنے سے نجس ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ شراب سرکے میں تبدیل ہو جائے، وینیگر میں تبدیل ہو جائے، وہ برتن بھی آٹومیٹک پاک ہو جاتا ہے، اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں تبعیت، ڈیپینڈنس۔ ایک چیز جیسے ہی پاک ہوئی، دوسری چیز جو اس پر ڈیپینڈنٹ تھی اسے بھی آٹومیٹک پاک کر لیتی ہے۔ اور ایک جو چیز یہ ہے کہ نجاست کا برطرف ہو جانا، بعض مواقع پر یہی اس کے پاک ہو جانے کے لیے کافی ہے، الگ سے دوبارہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی نجاست، عین نجاست برطرف ہو جائے، ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بس ایک خاص مثال کی بات کر رہا ہوں۔ وہ مثال کہاں پر ہے؟ جب ہمارے منہ میں یا ناک میں، توجہ کیجیے آپ، منہ اور ناک میں خون آ جائے اور وہی خون باہر نکال دیں، ہم لوگ تھوک دیں، جیسے ہی خون ہمارے منہ سے اور ناک سے باہر نکل گیا، ہمیں پھر دوبارہ اس منہ کو اور ناک کے اندر کے حصے کو، ناک کے باہر کے نہیں، جو خون ہمارے ناک کے اندر تھا، اب اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف نجاست کا برطرف ہو جانا اس کے پاک ہونے کے لیے کافی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔